بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ اور تم ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے؟ تم اس پر غور کیوں نہیں کرتے کہ اللہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر، ہے کچھ ایسا جو وہ نہیں کر سکتا؟ اور جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ دعائیں بہت طاقت رکھتی ہیں اور دعائیں سوچ سمجھ کر نہیں مانگی جاتی۔ نامحرم کے محرم ہونے کی دعا کرنا حرام نہیں ہے۔ محبت مانگنا حرام نہیں ہے۔ محبت کی پاکیزگی کی دعا کرنا حرام نہیں۔ سکون مانگنا حرام نہیں۔ دعا کی طلب کرنا حرام نہیں ہے۔ ہم سب انسان ہیں اور ہمارے گرد ہونے والے ہر منظر کی اپنی اہمیت ہے۔ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اور کس سے مانگیں گے؟ کوئی اور ہے جو دے سکتا ہے؟ کوئی اور ہے جو یہ فریاد سن سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ سب اس کے محتاج ہیں، تو بجائے اس کے محتاج لوگوں سے مانگا جائے، اس سے کیوں نہیں مانگتے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کو عطا کو زوال نہیں، جس کی طاقتوں کو زوال نہیں، جس کی محبت کو زوال نہیں۔ طلب کچھ بھی ہو، اس کو یہی بہت پسند ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے، اور یہی بات اسے اتنی باز جاتی ہے کہ وہ ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کسی بھی چیز کا پردہ نہیں ہوتا۔ اور تم چھن جانے پر صبر کرو، پھر اللہ اسی کو عطا بنا کر تمہارے مقدر میں لکھ دے گا۔ اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ اور جس دعا کا خیال وہ دل سے نہیں نکالتا اس کے لیے وہ نصیب میں بھی جگہ بنا ہی دیتا ہے، اور جن کا ملنا دوبارہ ممکن نہ ہو ان کا خیال یوں دل سے نکال دیتا ہے جیسے وہ کبھی زندگی کا حصہ رہے ہی نہ ہوں۔ اور دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر چاہے وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ جس نے تمہیں مانگنے کی ترکیبیں سکھائی ہیں وہ دینے میں بھی خوب مہارت رکھتا ہے۔ دعائیں مقدر تک کو ہرا دیتی ہیں۔ معجزے ان کے لیے ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھنا، مقدر دعاؤں کا پابند ہے، دعائیں مقدر کی پابند نہیں۔ عطا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں مگر اللہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ اور مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے، جب اس نے سورۃ ال-عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے، تو چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا دو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ اور اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے، اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر بدلیں گی۔ وہ تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی ایک ایک وجہ جانتا ہے۔ وہ ان کو اپنے کن سے خوشیوں میں بدل دے گا، بس وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھو۔ تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔
ابھی بھی وہ ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر باری ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ تو پھر تم اسے رات کے اس پہر اٹھ کر دکھ سنایا کرو، یقین کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو، الفاظ نہیں ملتے تو بے بہا آنسو بہایا کرو، اور اس کو بتایا کرو کہ ابھی بھی تم منتظر ہو اس کے ایک کن کے، ابھی بھی معجزوں کی راہ تکتے ہو۔ اور فجر تو وسیلہ ہے اللہ سے ملاقات کا، اور دعا تو گرتے ہوئے کو تھام لیتی ہے، دعا بکھرے ہوئے کو سنبھال لیتی ہے۔